السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو نیا سبق ہے وہ مدات کے حوالہ سے ہے۔ مد کا جو معنی ہے، جو اس سے مراد ہے کسی حرف کو لمبا کرنا، دراز کرنا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا حروف مدہ کے بارے میں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور یہ تینوں یعنی جو حروف مدہ ہیں ان کی مقدار، ان کو لمبا کرنے کی، دراز کرنے کی، وہ 1 الف کی مقدار کے برابر ہے، 1 الف کے برابر ہے۔ اور ہم نے 1 الف کی مقدار جو ہے اس کا اندازہ آپ کو بتلایا تھا کہ ایک کھلی ہوئی انگلی کو درمیانے انداز میں بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ 1 الف کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ اس کی اصلی اور ذاتی مقدار ہے حروف مدہ کی، 1 الف۔ ہاں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حروف مدہ کو 1 الف سے بڑھا کر کبھی کبھار 3 سے 4 الف، کبھی 5 سے 6 الف جو ہے وہ ان کو لمبا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کا ہمارا سبق یہی ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ حروف مدہ کو کب اس کی ذاتی یا ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 سبب ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سبب ہے یہ، اس کو کہتے ہیں جزم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ان کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جزم، دوسرا نام اس کا سکون ہے۔ یہ ایک سبب ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ یا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد جزم والا کوئی حرف آ جائے گا نا، تو اس جزم والے حرف کی وجہ سے یا جزم کی وجہ سے حروف مدہ کو ان کی اپنی ذاتی مقدار جو کہ 1 الف ہے اس سے بڑھا کر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہم لمبا کریں گے۔ اس کی تفصیل ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے پہلا سبب۔ دوسرا سبب ہے تشدید کا۔ حروف مدہ کے بعد یہ شد آ جائے یا مشدد حرف آ جائے، اس کو ہم اس کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھیں گے۔ تیسرا سبب ہے حمزہ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو ہم اس کو حروف مدہ کو جو اس کی اصلی اور ذاتی مقدار 1 الف ہے اس سے بڑھا کر ہم مزید لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم سبق میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سبق کی طرف آتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ مد کے معنی ہیں لمبا کرنا اور کھینچنا۔ مد کی جمع مدات، یہ جمع ہے کس کی؟ یہ جو ہے یہ جمع ہے مدات، مد کی۔ مدات کس کی جمع ہے؟ مد کی۔ مد واحد ہے اور مدات جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ قاعدہ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو، یہ پہلا سبب، وہ ان 3 اسباب میں سے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتلائے ہیں، جزم، تشدید اور حمزہ، اس میں سے حمزہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد واجب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ مد واجب، یعنی کہ ادھر ضروری لازمی آپ نے مد کرنی ہے، وہ مد کرنا، اس کو لمبا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھیں، یہ مثال پہ غور کریں، یہ آپ کے سامنے ہے لکھا ہوا جاء، تو یہ جیم زبر الف جا۔ الف مدہ کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی کہ الف ساکن یا الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہ الف مدہ کے بعد یہ حمزہ آ گیا، کیا آ گیا ہے؟
حمزہ. اس حمزہ کی وجہ سے الف مدہ کی مقدار جو کہ ایک الف تھی اصلی اور ذاتی، اس کو ہم بڑھا کر 3 سے 4 الف جو ہے وہ ہم کریں گے. 4 الف کے برابر ہم اس کو پڑھیں گے. اس کو ہم جاء نہیں پڑھیں گے بلکہ جاء جاء. ٹھیک ہے جی، یہ سبب کی وجہ سے. اب دیکھیں جی، یہ اصل میں یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. یا مدہ کی تعریف کیا تھی کہ یا ساکن ہو، جزم والی یا ہو، اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اب یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے، اس کو بھی ہم وہ ایک سبب ہے بڑی مد ہونے کا، تو ہم یہاں بھی بڑی مد کریں گے. 3 سے 4 الف اس کو ہم لمبا کریں گے. اور یہ مد کون سی مد کہلائے گی؟ مد واجب. یہ ساری مثالیں مد واجب کی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم پڑھیں گے جی. ٹھیک ہے. سو، یہاں بھی یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کی تعریف کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اور یہ واو مدہ کے بعد حمزہ ایک سبب ہے بڑی مد ہونے کا، لہذا ہم یہاں بڑی مد کریں گے اور اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر جو ہے وہ ہم لمبا کریں گے. سو، یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ ہے. اولیاء، دعائی، یشاء. ٹھیک ہے جی، یہ مدات کے حوالے سے پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اسے مد جائز کہتے ہیں. اب یہاں ایک چیز غور کرنے والی ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 2 کلمات ہیں. ٹھیک ہے، ما الگ ہے، اصابہ الگ ہے، یہ جاء اکیلا ہے، دعائی اکیلا ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی کہ ایک ہی کلمہ میں دونوں ہوں. حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد واجب کہلاتی ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مد جائز. کیا کہتے ہیں؟ مد جائز. اور اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف کے برابر ہوتی ہے. یہ اس کا جو ہے وہ مین پہچان ہے. ٹھیک ہے جی، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد جائز، اسی کلمہ میں ہوگا تو مد واجب. اس کو دیکھیں، اب یہ الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے. اس طرح الف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد. یہ مدیں، یہ جو اوپر مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہو یا نہ ہو اس کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے. قاعدے کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ما اصاب بنی آدم ما امر قالوا آمنا كما أرسل إلى أجل. 3 سے 4 الف کے برابر ہم ان کلمات پر مد کریں گے، اس پہ بھی اور اس پہ بھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کلمات میں بھی ہم مد لمبی کریں گے اور اس میں بھی، ان کلمات میں بھی ہم لمبی مد کریں گے. کیوں؟ دونوں کے بعد اسباب میں سے سبب کیا ہے؟ حمزہ ہے. حروف مدہ کے بعد یہاں بھی حمزہ ہے، یہاں بھی حمزہ ہے. فرق کیا ہے؟ اس میں اسی کلمہ میں ہے اور یہاں دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی اگلا قاعدہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمارا یہ حروف مدہ کا باب جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.